السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایس ایم ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائز یہ جو ویڈیو ہے مرزا علی کی، یہ پی ٹی آئی جو پارٹی ہے اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور مرزا علی نے اعلان کیا ہے کہ بھائی میں کروڑوں لوگوں کے سامنے معافی مانگوں گا آن لائن ویڈیو میں بیٹھ کے، اگر میں غلط ہوا اور اگر میں صحیح ہوا تو ٹائم قیامت تک ہے تو ثابت کرو۔ اب وہ کون سی بات ہے، کس بات پہ انہوں نے بولا ہے کہ میں معافی مانگوں گا کروڑوں لوگوں کے سامنے اگر وہ غلط ہوئے؟ یہ صحیح ہیں تو پھر وہ جنہوں نے جب کوئی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بات کی گئی ہے، اب پتہ نہیں پی ٹی آئی پہ تو یہی شو کرایا جا رہا ہے کہ یہ بات پی ٹی آئی پارٹی کی طرف کی جا رہی ہے، عمران خان کے لوگوں کی طرف کی جا رہی ہے یا عمران خان کی طرف کی جا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ مرزا علی صحیح کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے۔ چیلنج تو کر دیا، اب دیکھیں چیلنج صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو اگر کوئی ویڈیو پسند آ جائے اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ آج سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، حامد میر صاحب نے حافظہ اللہ تعالی عمران ریاض حافظہ اللہ تعالی کی ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کاٹ کے شیئر کروا دی دھرنوں سے متعلق، کہ دیکھو پہلے یہ بات کرتا تھا اب یہ بات کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھی، حامد میر صاحب کی غلطی تھی۔ پھر انہوں نے ایک غصے میں بھرا ہوا ولاگ کیا عمران ریاض نے کہ حامد میر جو ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا جرنلسٹ کہتا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اور آج دیکھیں اس نے بھی وہی کام میرے ساتھ کیا۔ کہاں کی بات اٹھا کے کس طریقے سے اسے فٹ کی، اور پھر اینڈ پہ معصوم سی شکل بنائی۔ نہیں، وہ انجینئر صاحب کے نظریات تو وہی ہیں۔ نظریات کو چھوڑ، پہلے تو معافی مانگ۔ تو نے کہا 26 نومبر کے بعد یہ لانچ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ پروگرام تو بڑھ گیا بقول شیر افضل مروت صاحب کے۔ اس کے بعد جو جو الزام لگائے وہ سب جھوٹ نکلے۔ میں 9 مئی پہ بولا ہوا ہوں، میں 26 نومبر پہ بولا ہوں، میں قاتلانہ حملے پر بولا، میں مسنگ پرسن پہ بولا، میں 8 فروری کے الیکشن پہ بولا، یہ سارے کے سارے عدت کیس پہ بولا۔ عدت پہ تو میں پورا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا کہ آپ یہ ہماری ینگ جنریشن کو برباد کر رہے ہیں، اس قسم کے کیسز۔ اس کی پروسیڈنگ مجھے تو باقاعدہ میں نے اعزاز سید صاحب سے بات کی، انہوں نے اپنے ایک دوست سے مجھے پورا وہ فیصلہ لے کے دیا جو جج نے لکھا تھا۔ اس میں اتنی غلیظ گفتگو تھی، اللہ کا شکر ہے انگریزی میں تھی۔ ہاں، پاکستانیوں کو شکر ہے انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، تو گوروں کے ہاتھ وہ چڑھ گیا نا انگریزی والا فیصلہ، تو وہ میں نے سب کچھ اس کو کہا کہ یہ غلط ہے۔ پھر میرے پہ الزام یہ کہ میں اعلی کار بناؤں۔ میرے خیال ہے میں کافی بول چکا ہوں، اس کو اب کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرح ایک کلپ چلا، وہاں سارے سٹوڈنٹس انجینئر صاحب کے تھے۔ یار ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے تمہیں مت نہیں دی ہے کہ یہ کلپ کٹا ہوا ہے اور یہ کتنا پرانا ہے، اور تم نے پکڑے پورا ولاگ بنا دیا۔ اب شکر ہے سمجھ آ گئی ہے، تو میں اخلاقاً یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ آفتاب اقبال صاحب نے، جنید سلیم صاحب نے، اور آپ نے بھی کسی حد تک اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہوئے شرمندگی کا تو اظہار کیا کہ یہ اس طرح نہیں تھا، ایسے تھا۔ ابھی بھی آپ کے کافی ڈاؤٹس باقی ہیں، وہ انشاءاللہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی اس کے بعد وہ ڈاؤٹس نکل جائیں گے آپ کے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن میں عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے استاد آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں اور دونوں مجھے دین کے رشتے میں استاد مانتے ہیں، لہذا اب یہ میرے کمپٹیٹر نہیں ہے، میں انہیں سٹوڈنٹس کی طرح ہی ڈیل کروں گا، اور ان کو میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ایک لیڈر کی محبت میں مجھ پر اس طرح ایلیگیشنز لگائے، انجانے میں ہو گیا۔ انسان ہے، غلطی کھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں ان دونوں کو، اور اس میں بھی خصوصاً آفتاب اقبال صاحب کی وساطت سے، ان کے شاگرد ہیں عمران ریاض خان صاحب، ان کو بھی آفر دے رہا ہوں، اور یہ آفر انہوں نے خود ہی کر دی، کرامت ظاہر ہوئی۔ میں نے تو پہلے ہی ارادہ کر دیا تھا کہ میں آفر رکھوں گا یہ، لیکن آفتاب اقبال صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ انجینئر صاحب لائیو آ جائیں، اسکائپ پہ، زوم پہ ہم سے بات کر لیں اس ٹاپک کے اوپر۔ بالکل جی قبول ہے، اور نسی ہونا، ہاں نسی ہونا۔ ان سے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اپنے بڑے سے لکھوا کے لاؤ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، کیونکہ ان کا بڑا میں ہوں۔ انہوں نے خود مانا کہ اسٹوڈنٹس ہیں، نمازیں ہم نے ان کی وجہ سے شروع کی، عمران ریاض نے کہا تو یہ تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا۔ تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں شاہد اور بلال کے چینل پہ بات کرتا ہوں، تو شاہد اور بلال کا چینل پچھلے 3 سال سے روزانہ لائیو عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ چلتا ہے۔ کسی دن آپ تشریف لائیں، ٹائم لے لیں، بات کر لیں۔ ہمارے اکیڈمی کا نمبر بھی ہے 0321590162، جس پہ میں آپ لوگوں سے رابطے پہ رہتا ہوں۔ آڈیو میسج ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، کوئی ٹائم رکھ لیں، وہ چلے گا لائیو۔ ہاں، کوئی کٹنگ نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے جتنے دعوے کیے ہیں یا تو اس پہ مجھ سے معافی مانگیں گے، اور اگر آپ قائم ہیں، ٹھیک ہے، صرف اتنی معافی نہیں کہ ہمیں اب پتہ چلا ویڈیو پرانی تھی، نہیں نہیں نہیں، ویڈیو میں جو آپ نے الزامات لگائے وہ بھی ویسے نہیں ہے
کیونکہ آپ نے کٹنگ والی ویڈیو دیکھی ہے. میں نے جو پوری ویڈیو کہتے ہیں پوری بھی دیکھ لی ہے, پوری بھی اگر دیکھی ہے نا اپنا چشمہ لگا کے بھائی, تو آپ کو تو وہی نظر آئے گا نا. میں نے بات کی تھی خان صاحب کے سیاسی کردار کی, یو ٹرن کی, آپ نے ان کو ذاتی کردار بنا دیا. تو کتنا بڑا الزام ہے یہ, تو بڑی گری ہوئی حرکت ہے کہ اگر میں کسی کے ذاتی کردار پہ اس طریقے سے بول رہا ہوں, اور میں بولا بھی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ پہلے یہ کہتا تھا کعبے کی چھت, اب نہیں کہتا. اسی میں نے کعبے کی چھت پہ آپ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے, نون لیگ کے بڑے کو بھی چڑھایا ہے, آرمی چیف کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی. یہ بھی آپ کا جھوٹ نکلا. تو بھائی اب آفر بھی آپ نے کی تھی, میں نے خود لگانی تھی, لیکن یہ تو کرامت ہو گئی نا. آپ اگر اپنی آفر سے اب بھاگتے ہیں, آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض یہ دونوں اکٹھے ہیں, یہ استاد شاگرد ہیں, یا عمران ریاض صاحب نہیں بیٹھتے تو پھر ہم کہنے پر مجبور ہوں گے کہ گل وچ کوئی ہو رہا ہے. ابھی تک میں اس نے زن رکھ لیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ ان کو لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے رخ بدلا, میں نہیں یہ کہتا. میں اس نے زن رکھتا ہوں کہ ڈسیو ہوئے. لیکن یہ آفر خود کی آپ کے استاد نے, اور آپ کو میری طرف سے ہے. آفتاب اقبال صاحب بیچ میں بے شک اینکر بن جائیں, عمران ریاض جتنے انہوں نے جملے بولے ایک ایک کر کے بولیں, اور وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ لگائیں. پہلے تو معافی مانگے نا کہ 7 مہینے پرانی تھی, میں نے اسے 26 نومبر کے ساتھ لیٹ غلط کیا, کیونکہ اس سے بھی یہ 4 مہینے پہلے کی تھی. اور یہ بھی مانے کہ یہ پوری کی پوری پوڈ کاسٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. میں تو تم سے گلہ کر رہا تھا کہ تم بھی اعلی کار بنے, اور آج نکل کے تو فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہو. تم لوگ بینیفیشری ہو ان کے. بعد میں یہ کر رہا تھا, اس نے الٹ کے میرے سامنے رکھ دی. تو یہ ایک ایک چلاؤ ویڈیو, ثابت کرو. میں اپنے 30 لاکھ جو ڈائریکٹ سٹوڈنٹس ہیں اور انڈائریکٹ کروڑوں سٹوڈنٹس کے سامنے اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ویڈیو میں لائیو معافی مانگوں گا اگر بات وہ ویسے نکلی جس طرح تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی, اس سے بڑی کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ اب میں اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں اور پی ٹی آئی کے بلائنڈ فالوورز کو, اگر یہ اس آفر سے بھاگتے ہیں جو یہ خود بھی دے چکے ہیں اور میری طرف سے, تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ سب کچھ انہوں نے ویوز کی خاطر کیا یا اپنی پارٹی کی محبت میں کیا. لیکن ابھی نہیں سمجھنا آپ نے, انہوں نے تو پہلے کنکلوڈ کر لیا تھا نا, مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا. ٹھیک ہے, وہ تو آج میں نے پورا کا پورا پوسٹ مارٹم کر لیا. اب میں ان کو تیاری کا بھی وقت دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی اگلے اتوار آ جائیں, ٹائم قیامت تک جائے, ایک ایک جھوٹ اپنا ثابت کرو. ادروائز آپ لوگوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی, اپنی آخرت بھی برباد کی. اگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ اخلاقاً میں معاف کروں گا, یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تیاری کرو, جس نو رلا سکتے ہو نا رلاؤ. آپ کے عادل راجہ نے کہا تھا انجینئر صاحب کو بلا کے عہدہ آفر کیا گیا, تو اس لیے وہ بول رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب دیکھے کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا انجینئر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا, تو ایجنسیوں نے روک دیا اس کی خدمت میں. ایجنسیوں نے کہاں سے روکا؟ 7 دفعہ تو ہو چکا ہے. یہ روکنے جوگے ہوتے تو باہر پکڑتے. یہ ہماری الحمدللہ اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, انہوں نے تو ہمیں دی ہوئی ہے. ادروائز ہماری اپنی سیکیورٹی ہے جو ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ انجینئر صاحب کو فائلیں دکھائے گی, اور یار میں کوئی عمران ریاض ہے جنہوں فائلیں دکھائی گئی نے, خود سے بات کر دیا. تو اگر آپ واقعی صافی ہیں تو اس چیز کا ثبوت دیں, ادروائز پھر معافی مانگیں. اگر ثبوت نہیں آپ کے پاس تو آپ میری گفتگو میں سے ہی ثابت کرتے ہیں. میں اس میں آسما جہانگیر کی تعریف کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں معافی مانگنی چاہیے آسما جہانگیر سے بھی, احمد میر سے بھی. جب یہ بولا کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو کہتے تھے غدار وطن, اور ان کہنے والوں میں یہ بھی شامل تھا. آپ کہتے ہیں معافی مانگ لی, معافی تو مانگ لی بھائی, تو کیا تو تم لوگوں نے, ہم نے تو کبھی بھی ان کی پارٹی اختیار نہیں کی. پارٹی تو تم نے بدل کے ہمارے ساتھ آئے ہو. تمہارا بڑا بھی مہاتما بھی اب اس طرف آیا ہے, پہلے تو ان کی زبان بول رہا تھا. ہم تو کبھی بھی ویسے نہیں رہے, ہم تو مولا علی کی طرح الحمدللہ ہم نے تو شعور کی آنکھ کھولی ہے. کافر سے مسلمان نہیں ہوئے, یعنی ادھر سے ادھر نہیں آئے ہوئے, ادھر ہی تھے ہمیشہ. تو یہ آفر اگر یہ قبول نہیں کرتے جو انہوں نے خود کی ہے اور میرے ساتھ لائیو نہیں بیٹھتے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھڑے. اب یہ نہ کرنا کہ ایک اور ویڈیو بنا دینا اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ویڈیو نہیں, ان جڑیں بڑھو. اور یہ اس وقت سب سے بڑا سرگنا ہے ان کا, عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ ایک بات کرتا ہے, سارے پھر جو نا ایک ایک کر کے ولاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا تھا بڑوں سے بات کرو, یہ تمہارا بھی یہ بڑا ہے, ٹھیک ہے نکالو اسے. اور اس کا جو بڑا آفتاب اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا کہ لائیو بیٹھتے ہیں. بالکل, آپ دونوں بیٹھو, میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک ایک جو الزام ہے جو میرے اوپر تم نے لگایا ہے, میں اس کو جسٹیفائی کروں گا کہ تم نے غلط کہا. ٹھیک ہے, میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اعلی کار ہوں, نہ نون لیگ کا, اور نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. مجھ سے میرے بارے میں بات کرو جو تم نے الزام لگایا. ادروائز غیر مشروط معافی مانگ لو تو معاملہ ختم. ادروائز میں نے اب اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنانی, ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن چونکہ
ہمارے اسٹوڈنٹس اکثریت ینگ جنریشن ہے, تمہارے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں. تو جس طرح میں نے ان کی آخرت بچائی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, میں ان کی دنیا بھی برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہوں, اور اس دنیا کے ذریعے ان کی آخرت برباد نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو مذہبی پیشوا بنا لیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تو اس لیے میں مجبوراً یہ بول رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی جنید سلیم صاحب بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ, لیکن عمران ریاض اور آفتاب اقبال یہ دو تو پہلے بیٹھیں گے, نہیں بیٹھتے تو سمجھ لو کہ گال بیچ کوئی اور ہے. ہاں, میں آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 2 مارچ 2025 بمطابق یکم رمضان مبارک 1446 ہجری حسن ظانی رکھوں گا کہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے یا ڈسیو ہو گئے, اس لیے انہوں نے یہ کیا. معافی مانگنے میں شرم آتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, تو میں لائیو بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ نہیں بیٹھتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ گال بیچ کوئی اور ہے. تو ہم آپ کو ٹائم لمبا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, قیامت تک ٹائم ہے. یہ تو ایک محاورتن بات ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ جس کے ہاتھوں یہ گمراہ ہوئے ہیں نا, اس کے آزاد ہونے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں, یعنی رمضان شریف کے اندر ہی. ٹھیک ہے نا, 5 ہفتے بہت ہے نا, یہ تو اتنے چیمپئن بنے ہوتے ہیں, اتنی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو رمضان شریف کے اندر جب آپ چاہیں, رمضان شریف میں ہمارے لائیو سیشنز ہوتے ہیں رات کو 10 بجے ہفتہ اتوار کو چھوڑ کے, اس میں آ سکتے ہیں, مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آنے سے پہلے میری وہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں پھر کہوں کہ فلاں سیکنڈ کے اوپر میں نے یہ بولا ہوا لگا, تجھے پتہ نہیں چلا. پوری تیاری کر کے بیٹھنا, ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے نا, وہ آپ ذرا پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ سمجھے میں سلیم صافی کے سامنے بیٹھا ہوں. 10-15 منٹ میں سمجھ آ گئی. میں کہ بھٹی صاحب واپس جاؤ, تیاری کر کے آؤ. وہی جو مولویوں کے الزامات تھے نا, اٹھا کے وہ سارے لے آئے, آپ نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. تو ان کو میں کہتا ہوں یار تیاری کرو. پہلے بھی میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو, اللہ کا شکر ہے دونوں بڑے لانچ ہو گئے. آفتاب اقبال صاحب بھی حافظہ اللہ تعالیٰ, اور عمران ریاض صاحب بھی حافظہ اللہ تعالیٰ لانچ ہو گئے. تو میری پوڈ کاسٹ TCM والی لازمی دیکھیں, اس کی ہائی لائٹ صرف میں اس میں چلاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں جو ان سے متعلق ہیں. ویسے تو میں نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کو اور معاملات میں, فلسطین کے مسئلے میں, آسما جہانگیر کے مسئلے میں, اسی طریقے سے اور ایشوز میں جو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے نا, وہ تو الگ, صرف ان کے حصے کا میں پورشن لگا دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا تھا اللہ کے فضل سے. اب آخر میں 12 ربیع الاول شریف کی برکت سے اور 12 اماموں کی برکت سے, 12 کی نسبت سے, ہاف 24 نمبر, ہاں وہ کہتے ہیں 24 گدھ کے حروف ابجد ہے, اور گدھ جو ہے وہ گوشت خور ہے, اور وہابی کے بھی حروف ابجد جو ہے وہ 24 ہیں, وہ ایمان خور ہے. یہ لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں. تو ہاف 24 نمبر یعنی کہ 12 میں ایگزامپلز دینے لگا ہوں, یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا, کیونکہ پھر اب میری باری آئے گی. پہلے تو میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دوں گا نا, پھر میں یہ 12 باتیں آپ سے پوچھوں گا. آپ کا پیپر بھی میں آؤٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ 12 باتیں پوچھنی, ویسے تو کئی درجن ہے, لیکن یہ 12 ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کا پیپر آؤٹ کر رہا ہوں. میں تو اپنی ان باتوں کو جسٹیفائی کروں گا, آپ لوگوں نے بھی اپنی ان 12 باتوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. ایگزامپل نمبر 1, آپ کا دھرنا حلال اور TLP کا دھرنا آپ کے دور حکومت میں حرام. وہاں پہ خان صاحب نے بھی آ کے تقریر کی کہ اس طرح تو نہیں ملک چلے گا, اور فواد چودھری صاحب نے کہا انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے, یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. 9 کی ہیڈ لائنز میں پہلی خبر چلی تھی. تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اس وقت جو TLP کر رہی تھی کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی اور ان کا دھرنا حرام تھا, اور آپ کا دھرنا حلال ہے. ایگزامپل نمبر 1. مولویان الوا نہیں پیا, تو انجینئر پہ ہے. ایگزامپل نمبر 2, آپ جو فوج کے ہاتھوں گمراہ ہو کر بقول آپ کے 5th جنریشن وار لڑتے رہے, آپ نے معافی بھی مانگی مسنگ پرسن کے مسئلے پر, تو اس وقت یہ جو آپ وار لڑ رہے تھے وہ جنگ حلال تھی, اور آج کی ڈیجیٹل دہشت گردی والی جو جنگ ہے یہ حرام ہے. یہ آپ نے ذرا بتانا ہے کہ حلال کون سی ہے اور حرام کون سی ہے. ایگزامپل نمبر 3, آپ کا ملک چھوڑ کر جانا حلال ہجرت اور سنت ابراہیمی, ہاں کیونکہ یہاں پہ جعلی کیسز بنا دیتے ہیں. آپ کے مخالفین جعلی کیسز سے ڈر کر ملک چھوڑ جائیں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ بگوڑے ہیں. تو بتانا ہے حلال بگوڑا کون سا ہوتا ہے, حرام کون سا بگوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل نمبر 4, آپ کے دور میں جیو کے اوپر پابندی لگے اور کینٹ ایریا میں جیو چلنے نہ دیں,
ان دنوں میں نے باقاعدہ فون کر کے ان کو تھریٹ کی تھی کیبل والوں کو. میں نے کہا بے شرمو شرم کرو, فوج کے ڈر کی وجہ سے جیو نہیں چلنے دے رہے کینٹ ایریا میں تم لوگ. تمہارے مہاتما کے دور میں جیو بند ہو, کینٹ میں نہ چلے کیونکہ اس وقت تم لوگ ان کی تنخواہیں کھا رہے تھے. تو یہ میڈیا پر پابندی حلال, آج کے دور میں اے آر وائی کے اوپر پابندی حرام. ایگزامپل نمبر 5, 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ جائے اور آپ کو الیکشن جتایا جائے تو حلال, اور 8 فروری کا یہ والا الیکشن فارم 47 والا یہ حرام. واہ. اچھا یہ نہ سمجھے گا کہ مجھے کسی صحافی نے تیاری کروائی ہے. نو 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 نو, میں شاہی کچھ ہو رہا. انٹلیکچوئل لیول ہے نا, انٹلیکچوئل لیول جب ہوتا ہے, دیکھو میرے پاس مولویوں کی ڈگری نہیں تو مولوی کس طریقے سے بھاگتے ہیں مجھ سے انٹلیکچوئل لیول کی وجہ سے. یہ میری آبزرویشن ہے, میں نے علماء سے ہی سیکھا ہے, انہی کی کتابیں پڑھی ہیں, ان پہ مسلط ہوں. انہی سارے صحافیوں سے میں نے سیکھا, ان پہ مسلط ہوں. یہ ساری ایگزامپل جو میں نے بیٹھ کے یہ ایک دن میں نے سارا اپنا لیکچر لکھ لیا تھا. میں انتظار کر رہا سی کہ اتوار آئے تو میں نے منجی ٹھوکا. منو پتا ہے میں دیہڑے کس طرح کڈے نے. اے واحد لیکچر ہے جڑا میں 3 دن پہلے لکھ لیا سی. ویسے میں آخری دن بعض اوقات اسٹرانگ روم میں نا یہاں اندر آنے سے پہلے اپنا لیکچر لکھ رہا ہوتا ہوں کہ آج میں چلو یہ بیان کر دیتا ہوں, لیکن اس دن منو واٹ ہی بڑا سی کیونکہ انہوں نے میری کریڈیبلٹی لوز کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ گالی دیں کہ میں بنو امیہ کا ہوں تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا. مجھے مولا علی کا شیعہ کہیں اور کہیں اس میں غلوف کرتا ہے یہ تو برداشت کروں گا. مجھے تم نے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جبکہ تم لوگ تھے, اور آج تم میرے مذہب پر آئے, تمہارا بڑا میرے مذہب پہ آیا. ٹھیک ہے, اعزاز سید اور مطیع اللہ جان تو مجھے آگے ملے تھے نا. اس وقت تم لوگوں نے ٹرولنگ کی تھی کہ جی یہ تو فوج کے خلاف بولتے ہیں, یہ ان کے اعلی کار ہیں. آج جو ہے وہ ہر جگہ مطیع اللہ جان ہو رہی ہے, اعزاز سید ہو رہی ہے, بلکہ ان کے کانفرنس میں انہوں نے لیکچر دیا آ کے. ایگزامپل نمبر 6, آپ کا کنٹینر پر مذہبی ٹچ دینا حلال, اور وہ ٹچ اتنا خطرناک ہوا کہ اعجاز چودھری صاحب جماعت اسلامی سے تعلق ہے, دیندار آدمی ہے, ابھی تک 9 مئی کے کیس میں اندر ہے, ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی. یار اس بندے نے دیکھو اپنے لیڈر کی محبت میں اپنی آخرت برباد کی. مودودی صاحب کا ساتھی ہو کر اس کی موجودگی میں ایک بچہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 2 خوش نصیب ماں باپ ہیں, ایک سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, جن کا بیٹا محمد رسول اللہ تھے. ان کے بعد اگر کوئی خوش نصیب ہے تو وہ عمران خان صاحب کے والدین ہیں. استغفر اللہ. اور کسی نے اسے منع نہیں کیا. اس پہ کوئی بلاگ نہیں آیا ان کا کہ کیا ہو رہا ہے, تمہارا مذہبی ٹچ حلال. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب مذہبی ٹچ دیں یہودی ایجنٹ کے نام کے اوپر یا ختم نبوت کے نام کے اوپر, ٹی ایل پی مذہبی ٹچ دے ختم نبوت کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ مذہبی ٹچ حرام. جی. ایگزامپل نمبر 7, آپ کا سیم پیج حلال اور آج شہباز شریف صاحب کا سیم پیج حرام. اور دیکھیں جنید سلیم صاحب نے اپنے بلاگ میں کہا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم ہی کوئی نہیں ہے. یار ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھو. اور میں تو ٹونٹ کروا رہا تھا کہ پہلے عمران خان کو انہوں نے پالا تھا لیکن وہ اتنا فرما بردار نہیں تھا جتنا اب مل گیا. یہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں. اور ان صحافیوں کا انٹلیکچوئل لیول جو انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بال نہ کرو, تمہارے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں یہ مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو ان کو عمران پلس مل گیا شہباز شریف, یہ تو مجھے لگتا ہے تا یاد وزیر اعظم ہوگا. اور وہ کہتے ہیں جی کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا وزیر اعظم ہے. اے لیول جے تواڈے یوٹیوبرز دا, صحافیاں دا, اے وڈیاں دا حال جے, چھوڑے نو تے چھڑ دو. شہباز گل پہ مجھے گلا ہے, اس پہ مشکل وقت آیا تھا, میں نے کلپ چڑھایا تھا, اور دیکھو آج وہ کس طرح کی زبان میرے بارے میں استعمال کر رہا ہے. حالانکہ میں اسے صحافی بھی نہیں مانتا, وہ اپنے ڈالرز پکے کر رہا ہے, لیکن شرم حیا کوئی نہیں ہے, بے شرمی کے ساتھ. لیکن میں نے ابھی ان کے بڑوں کو پکڑ لیا نا, آؤ آفر کی ہے سامنے آؤ, تم نے بھی خود کہا میں نے ایکسپٹ کر لیا. ایگزامپل نمبر 8, آپ کے دور میں پیکا آرڈیننس آنا حلال. یہ فضائل سنایا کرتے تھے عمران ریاض صاحب, آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے پیکا آرڈیننس جو آج والا آیا ہوا ہے. وہ بھی ظلم تھا, آج والا بھی ظلم ہے. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, تم کرتے رہو. پیکا آرڈیننس تمہارے دور کا بھی حرام ہی تھا, آج بھی حرام ہی ہے. آپ کا پیکا آرڈیننس حلال, آج کا پیکا آرڈیننس حرام.
ہم کہتے ہیں کانسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے. ویسے اب گورنمنٹ بیک فٹ پہ ہے, وہ صحافیوں سے میٹنگ کر کے امید ہے کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں گے. ایگزامپل نمبر 9, آپ جو بوٹ کو عزت دیتے ہیں ایکسٹینشن دے کر باجوہ صاحب کو, وہ حلال نہیں. آپ معافی مانگ رہے ہیں, چھوڑ دیں, آپ معافی مانگ لی ہے, ایک کو جو پھر وہ نواز صاحب بھی کہتے تھے میں اب ووٹ کو عزت دوں گا, دوبارہ سے دیکھ لیں بوٹ کو عزت دے دی انہوں نے. ہاں, اس کو بھی آج آفر ہو, یہ بھی دے گا. کہتے ہیں نہیں ابھی دی تو نہیں نا, صبر کرو, انتظار کرو. ہاں, ہم یہ نہیں کہتے کہ دے گا, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ دے گا, لیکن انتظار کرو, مسیح نہ بناؤ. ایک اگر کتا روسٹ ہے دوسرا بلی روسٹ ہے. ہاں, جب بھی آفر ہوتی ہے وہ معاملات چل پڑتے ہیں. ابھی چھوڑ دو, ابھی اس کے اوپر آؤ کہ آپ چیف کو ایکسٹینشن دو تو یہ حلال, اور آج اگر کوئی ایکسٹینشن دے تو یہ حرام. حالانکہ ابھی ایکسٹینشن نہیں آئی, ابھی تو ایک قانون پاس ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایکسٹینشن آ بھی جائے. ایگزامپل نمبر 10, آپ کے دور میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب یہ کہیں کہ ایجنسیاں بینچ بنواتی ہیں اور وہ تقریر کریں اور تم لوگ اس کو نوکری سے فارغ کروا دو ثاقب نزار کے ذریعے. میں شوکت صدیقی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, خوف خدا رکھنے والا دیندار آدمی ہے. مولانا مودودی کے ماننے والوں میں سے, ان کے والد صاحب ان کے بہت کلوز تھے, پرہیزگار آدمی ہے. فیض حمید ان کے گھر گیا تھا اور انہوں نے مجھے اس وقت بتا دیا تھا کہ میں نے اسے شٹ اپ کال دی ہے. اس وقت شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا, اس وقت ان کی تقریر کرنا تمہارے نزدیک تو وہ حرام تھی اور اس کے خلاف بولنا حلال تھا. اور آج 6 ججوں نے خط جو لکھا ہے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں, تو بتاؤ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو. اور وہ 6 جنوں نے خط سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ جی پہلے بھی ہمارے جو معزز جج ہیں شوکت صدیقی صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا. اور بھائی جب انہوں نے کہا تھا اس وقت تم 6 تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, کچھ تو ہے بھی نہیں تھے, کچھ تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو اب تم نے بتانا ہے کہ کس وقت عدلیہ میں مداخلت کے اوپر بولنا حلال ہوتا ہے اور کب بولنا حرام ہوتا ہے. ایگزامپل نمبر 11, آپ کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور حلال باپ, اور آج کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہے, یہ حرام باپ بن گیا. 12 نمبر, آپ کے دور میں اگر امریکن مداخلت ہو اور آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے بقول آپ کے, ہم اس کو آپ پہ ہی رکھتے ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف بولنا حلال ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام تو نہیں. تو اب ٹرمپ کے غلام ہو گئے ہو, اب حلال ہو گیا ہے امریکن مداخلت. ٹرمپ سے کتنے مہینوں سے ٹویٹیں کرا رہے ہیں ٹرمپ یہ کر دے گا, ٹرمپ کچھ بھی نہیں کرے گا. ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ تو فلسطین کو بھی اڈپ کر گیا ظالم آدمی. یہ میں نے صرف 12 مثالیں رکھی ہیں اور یہ انشاءاللہ ایجنڈا ہوگا. اور پیپر آؤٹ, مولویوں کے بھی پیپر میں نے آؤٹ کیے ہیں, ان کے بھی پیپر آؤٹ کر دیے. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کون سا بڑا ہے. چھوٹو نہ لانچ کرنا, نہ 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 نہ, چھوٹو سے میں نے نہیں بیٹھنا, ہاں بڑا ہی لانچ ہوگا, اس سے بات کروں گا. چھوٹے تو مشہوری کے لیے آتے ہیں نا, بڑا جس نے اس کو سٹارٹ کیا عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور آفتاب اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, ان سے میرا احترام کا بھی رشتہ ہے. یہ دونوں آفر آفتاب صاحب نے دی, دوسرے کو میں نے دی, کٹھے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. میں یہی کر سکتا تھا. اب میں نے کوئی ایشو چھوڑا نہیں کہ جسے ایڈریس نہ کیا ہو. اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی پہ ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے گریبان میں پکڑوں گا اگر تم اسی طریقے سے بغیر توبہ کے مرتے ہو. میں نے تو تمہیں معاف نہیں کرنا. تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا, مجھے تو میں نے کہا ان 6 دنوں میں 10,000 سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن ہماری دعوت حق کو ملائن کرنے کی جو کوشش کرتا ہے, واللہ میرا کوئی سگا رشتہ دار بھی ہو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا, کیونکہ ہم نے اتنی محنت سے ختم نبوت کی اس دعوت کو لانچ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو ہم ڈیمیج نہیں کرنے دیں گے. اور ہم آپ سے دعوت حق کے طور پر کہتے رہتے ہیں. ہاں چلیں اب آپ کیمرہ نکال لیں, ریکارڈ کریں گے, سارے کیمرہ نکال لیں. جو کلپ بنانا ہے نا کسی نے اب بناؤ, میرے شیر کے اوپر بناؤ, ہاں تاکہ یہ نہ کہ ہمارا وہ شیر رہ گیا. تو بھی آن کر لو جی کیمرہ. کہتے ہیں جینی صاحب کا وہ شیر ہم نے ریکارڈ کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ دعوت حق بلند کرتے رہتے ہیں
کرتے رہے. تو جی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. مرزا علی کی اپنی ذاتی رائے دیں کہ بھائی آپ کے حساب سے جنہوں نے چیلنج کیا ہے ٹائم قیامت تک، تو وہ بات میں مرزا علی ٹھیک ہے یا جو دوسری پارٹی ہے وہ ٹھیک ہے؟ آفتاب اقبال کا نام لیا گیا اور پی ٹی آئی کے جو بھی ممبران ہیں جن کا بھی ذکر ہوا، تو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اگر اب آپ نون لیگ سے ہیں یا پی ٹی آئی سے ہیں یا جدھر سے بھی ہیں، ٹی ایل پی سے ہیں، کمنٹ میں مینشن میں ضرور کریں کہ آپ اس پوری ویڈیو دیکھ کے کیا رائے دیتے ہیں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو کے لیے. اللہ حافظ.